بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کچھ وقت کے سنگ میل جن کی قیامت کی علامات کے حوالے سے اہمیت بنتی ہے ان کا ذکر کیا۔ تو 14ویں صدی کے اختتام کے اوپر جو قیامت کے حوالے سے اہم سرزمین بنتی ہے خراسان، جس میں افغانستان اس کا مرکز بنتا ہے، وہاں پہ اہم تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ خراسان میں ایران کے کچھ حصے، افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے شامل تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 1979 میں سوویت یونین فوج کشی کر دیتا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی ممالک اور سوشلسٹ ممالک جو تھے، ان میں دنیا پہ اثر و رسوخ کا مقابلہ چل رہا تھا، ان کی آپس میں سرد جنگ چل رہی تھی۔ تو 70s کے آغاز میں جو ہے وہ بادشاہت کا تختہ افغانستان میں الٹا گیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ کمیونسٹ حکومتیں آنا شروع ہوئیں، جن میں جو ہے وہ ان کو سوویت یونین کی حمایت حاصل ہوتی تھی۔ کمیونسٹ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لادینی نظام لے کے آتی ہیں، جن کو افغانستان کے عوام جو ہے وہ پکے اور سچے مسلمان، تو وہ جو ہے وہ ان کو بالکل اس لادینی نظام کو قبول نہیں تھے کر رہے، اور انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت شروع کر دی تھی۔ کوئی حکومت کامیاب نہیں تھی ہو رہی۔ 79 میں انہیں سوویت یونین کو لگا کہ شاید یہ جو حکومت ہے یہ ہمیں چھوڑ کے مغربی بلاک کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کا تختہ الٹا اور ایک نئی حکومت قائم کر دی۔ تو اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ساتھ اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ 3-4 مہینے میں یہ جو ہے وہ حکومت کو مضبوط کر کے تو ہم نکل آئیں گے، لیکن تاریخ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ جنگ اپنی مرضی سے شروع تو کر سکتے ہیں، لیکن اختتام آپ کی نہ ہی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ٹائم سکیل آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو وہ جنگ ان کے کنٹرول میں نہیں آئی۔ جب جو ہے وہ سوویت یونین نے اپنی فوجیں داخل کیں تو ایک تو دنیا میں بڑا جو ہے وہ ریئیکشن ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ جو مسلمان جہادی گروپ بنے ہوئے تھے ان کی شدید مزاحمت ہو گئی۔ اب مغرب اور سوویت یونین کی آپس میں سرد جنگ بھی چل رہی تھی، اور امریکہ جو ان کا سربراہ تھا مغربی ممالک کا، اس نے سوویت یونین سے ویتنام اور کوریا میں جو ان کو کافی ذلت آمیز شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ بھی چکانا تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ یہ موقع غنیمت جانا، تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ افغان معاشرے میں جو ہے وہ ہر قسم کی مالی مدد شروع کر دی، جدید ترین اسلحہ ہمسایہ ملکوں کے تھرو سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ جہادی گروپوں کو فروغ دیا، جہادی تعلیمات کو فروغ دیا، مدرسے بنائے کہ جہاد بڑی اہم چیز ہے، اور جو ہے وہ اس چیز کا انہوں نے جو ہے وہ افغان معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترویج کی۔ مزاحمت وہاں پہ پہلے ہی ہو رہی تھی، ان کو جب یہ چیزیں ملی اور ان کو سپورٹ ملی تو انہوں نے جو ہے وہ سوویت فوجوں کا ناک میں دم کر دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ افغانستان کو سوویت فوجوں کا قبرستان بنا دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ ان کے فوجی بھی مارے جاتے تھے، اسلحہ بھی تباہ ہوتا تھا، اور اس جنگ میں پیچھے سوویت یونین کی معیشت بھی تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں کی جو ریاستیں تھیں ان میں آزادی کی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں۔ جس صدر نے حملہ کیا تھا وہ فوت ہوا، 1-2 اور صدر آئے، حالات کسی کے قابو میں نہیں آئے، جنگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور جو ہے وہ ایک آخری ان کا صدر جو ہے وہ سوویت یونین کا گورباچوف آیا، جو مغربی سوچ کے اور مغربی نظام کے زیر اثر تھا۔ اس نے جو ہے وہ اپنی سوویت ریاستوں میں بھی آزادی کی تحریکوں کی جو ہے وہ حمایت کی، گلاسنوسٹ اور پیرسٹروئیکا جو ہے وہ اس نے کھلی پالیسی اختیار کی، اور ساتھ اس نے جو ہے وہ یہاں افغانستان میں اپنی شکست تسلیم کر کے فوجیں نکال لیں۔ تو سوویت یونین نے ایک بڑی حتمی شکست کے بعد جو ہے وہ 1989 میں یہاں سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اور پیچھے اس کی شکست و ریخت اتنی ہو چکی تھی، اس کے معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ دنیا بھی بدل رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ سوویت یونین کی ریاستیں آزاد ہو گئیں، اور 91 میں جو ہے وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اب یہ مغرب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی فتح تھی، اور انہوں نے بڑے کثیر اہداف جو ہیں وہ افغانستان کی جنگ سے حاصل کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو دنیا میں واحد ان کا حریف تھا، سپر پاور تھی سوویت یونین، اس کو توڑ دیا، حتمی شکست دے دی۔ دوسرا جو ہے وہ ان کا جو اگلا ہدف تھا اسلام، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہاں پہ وہ جو ہے وہ ہیرو بن گئے۔ وہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ برتری تسلیم ہو گئی، دنیا میں ان کی برتری تسلیم ہو گئی کہ مغرب کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ انہوں نے تو ایک سپر پاور کو ہرا دیا، اور اس کو بلکہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ مغرب کے عروج کا زمانہ تھا۔
دنیا یونیپولر ورلڈ بن گئی، امریکہ کا دنیا میں ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 14ویں صدی کے خاتمے پہ جو دوسری تبدیلی تھی، ایران میں جو ہے وہ اسلامی انقلاب آیا تھا۔ اس کے بعد ایران عراق جنگ شروع ہوئی جو 10 سال تک چلتی رہی، اسٹیل میٹ میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عراق نے ایک بڑی غلطی کی، اس نے جو ہے وہ کویت کے اوپر حملہ کر دیا اور کویت پہ قبضہ کر لیا۔ مغرب اپنے عروج پہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ UN ریزولوشنز پاس کروائیں اور عراق کو ایک ذلت آمیز شکست سے مار مار کے وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا کویت سے۔ دنیا میں ان کی طاقت اور مسلم ہو گئی، دنیا میں ان کی برتری اور مسلم ہو گئی۔ مسلمان ملکوں میں اور دنیا میں وہ ہیرو بن گئے، ان کا جو ہے وہ ایک مورل برتری بھی بن گئی کہ یہ جو ہے یہ تو ہر جگہ پہ دنیا میں جہاں پہ بھی جو ہے وہ جبر ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے، یہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سبق سکھا دیتے ہیں۔ افغانستان میں بھی وہ جو ہے وہ افغان عوام کی ہمدردی میں نہیں تھے آئے، حب علی نہیں بغض معاویہ تھا، وہ سوویت یونین کی شکست کے لیے آئے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ جو ہی سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے نکلیں، وہ ذلت آمیز شکست کا رونا روتی نکلیں اور جو ہے وہ مغربی طاقتیں فتح کے ڈنکے بجاتی یہاں سے فوراً روانہ ہو گئیں۔ افغانستان کا انہوں نے کوئی فکر نہیں کیا، کیئر نہیں کی۔ اب افغانستان ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ 10 سال تک ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے ساتھ جنگ لڑتی رہی تھی، معاشرے میں پیسہ بھی آیا ہوا تھا، اسلحہ بھی آیا ہوا تھا، جنگی گروپ بھی بنے ہوئے تھے، ان کے اتحاد بھی بنے ہوئے تھے۔ اب جب یہ ساری طاقتیں وہاں سے نکلیں تو وہاں پہ پاور ویکیوم ہوا اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی۔ باقی ملکوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، مغرب کو اب جو ہے وہ افغانستان سے انٹرسٹ نہیں تھا، سوویت یونین اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا، تو افغانستان کے حالات بدترین تھے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ ذکر کر دوں کہ 91 میں سوویت یونین کی شکست کے بعد جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد سوویت یونین کے ناٹو کی ایک فاتحانہ اور پرغرور پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ ناٹو ان کی جنگی تنظیم ہے مغربی ممالک کی، تو اس میں اینڈ میں کسی صحافی نے ایک سوال پوچھ لیا تھا کہ آپ کی جو ناٹو تنظیم ہے یہ تو سوویت یونین کی وارسا جنگی تنظیم کے خلاف جو ہے وہ بنی تھی، تو اب تو سوویت یونین ختم ہو گیا، اب آپ کے ناٹو تنظیم کے بھی باقی رہنے کا کوئی جواز تو نہیں رہتا۔ تو ان کے سیکریٹری جنرل نے جو ہے وہ رپورٹڈلی بلا تعمل کہا تھا کہ اسلام از اسٹل دیئر، یعنی ان کا اگلا ہدف اب اسلام تھا۔ تو وہ اسلامی ممالک کو اپنا مکمل تابع دار بنانے میں اس وقت ان کی جستجو تھی، تو افغانستان کی ان کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں جو پاور ویکیوم ہوا، کابل پہ قبضے کی جنگ شروع ہوئی، اتحاد جو تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، معاشرہ جو ہے وہ بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، بدترین جرائم ہو گئے، قبائلی سرداروں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے، جو اصل سچے مجاہد تھے وہ تو اپنے علاقوں کو واپس جا چکے تھے کہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا، اب جو ہے وہ افغانستان میں امن آ جائے گا، لیکن یہاں پہ حالات بدترین طرف چل پڑے۔ قبائلی سرداروں نے جو ہے وہ بدترین جرائم عام کر دیے، اخلاقی جرائم عام کر دیے، منشیات عام کر دیں، لا قانونیت عام کر دی، ہر قبائلی سردار نے اپنا اپنا قانون اپنے اپنے علاقے میں نافذ کر دیا، سڑکوں پہ ناکے لگا دیے جہاں پہ عوام کی جان مال عزت ہر چیز غیر محفوظ تھی، لوگ جو ہے وہ ریگستانوں اور پہاڑوں سے سفر کرتے تھے، بدترین ظلم و جبر کا معاشرہ بن گیا۔ ان حالات میں جو سچے مجاہد تھے اور علماء تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہماری تو ساری جو محنت ہے، اتنا عرصہ ہم نے ایک سپر پاور کے خلاف جنگ کی، وہ ساری ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ ایک مجاہد تھے جن کا نام محمد عمر تھا، وہ جو ہے وہ ان کی سوویت جنگ میں بھی وسیع کامیابیاں تھیں، بڑے جو ہے وہ ہمت والے مجاہد تھے۔ انہوں نے اس جنگ کے سوویت فوجوں کی واپسی کے بعد قندھار میں اپنا جو ہے وہ درس و تدریس کا کام شروع کر دیا تھا، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا کربناک حالات تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن اپنی کتاب بند کی۔ کچھ روایات ہیں کہ ان کو خواب میں اللہ کے رسول نے آگے کہا تھا جد و جہد کا آغاز کریں، کچھ شاید خواب میں عورتوں نے فریاد کی تھی کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم و تشدد اور ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور ان کے اپنے علاقے کے قبائلی سردار نے کچھ بچیوں کو اغوا کر کے ان پہ اوپر ظلم و بربریت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے وہ اپنا درس و تدریس کا سلسلہ سمجھا کہ مؤخر کرنا ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک موٹر سائیکل کسی سے ادھار لیا، ایک طالب علم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ارد گرد کے مدرسوں کا چکر لگایا اور طلباء کو اس چیز پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ وقت جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ معاشرتی جرائم کا، اس میں درس و تدریس جاری نہیں رکھی جا سکتی، ہمیں پہلے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے اور امن لانے کی کوشش کرنی ہے۔
کچھ طالب علموں نے ان کی بات سنی، حمایت کی حامی بھری، کچھ نے جو ہے وہ نہیں سنی۔ جن طالب علموں نے ان کی جو ہے وہ بات سنی، حمایت کی حامی بھری، ان کے ساتھ انہوں نے ایک گروپ بنایا، اس لیے اس کو تحریک طالبان کا نام دیا گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اسلحہ جمع کیا، وہ بڑے جو ہے وہ تجربہ کار جنگی جو ہے وہ مجاہد تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا پلان بنا کے سب سے پہلے حملہ جو ہے وہ اپنے علاقے کے جنگی سردار پہ کیا، اس کو شکست دی، بچیوں کو جو مغوی تھیں ان کو آزاد کروایا، اور اس جنگی سردار کو ایک ٹینک کی بیرل کے ساتھ پھانسی دی، اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم کر دیا۔ یہ وہاں کے عوام کے لیے ایک بڑی خوشگوار تبدیلی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ انہوں نے اپنے علاقے میں بڑا اچھا امن اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ رابطے کیے، ان کے ساتھ اپنی طاقت جمع کی، اور آہستہ آہستہ ان کا حلقہ اثر پھیلنا شروع ہو گیا۔ زیادہ جنگی سردار ہتھیار ڈال دیتے تھے، جو نہیں تھے ڈالتے ان کو یہ شکست دیتے تھے، اور جہاں پہ یہ جو ہے وہ جاتے تھے وہاں پہ فوراً انصاف کا نظام قائم ہو جاتا تھا، جرائم کا مکمل خاتمہ ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے سچے تھے، ان کا مقصد معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا تھا، فوری انصاف کا نظام لاتے تھے اور سخت سزائیں دیتے تھے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں سخت سزاؤں کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کی تحریک جو ہے وہ بڑی تیزی سے کامیابیاں حاصل کی، مہینوں کے اندر ان کا جو ہے وہ پورے افغانستان میں جو ہے وہ عملداری ہو گئی۔ جب افغانستان کے اکثریتی علاقے 80-90% میں ان کی عملداری ہو گئی، وہاں پہ امن و انصاف کا نظام قائم ہو گیا، جرائم ختم ہو گئے، عوام نے سکھ کا سانس لیا، تو علماء نے ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ انہوں نے جو ہے وہ علماء کے کہنے کے اوپر 1996 میں جو ہے وہ اسلامی حکومت افغانستان میں قائم کر دی۔ اب انہوں نے جو حکومت قائم کی، انتہائی سادہ حکومت تھی لیکن انتہائی مؤثر حکومت تھی۔ اس کے بارے میں اب تمام مغربی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس حکومت کے بارے میں، امن اور انصاف کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حکومت میں امن اور انصاف نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ امن اور انصاف ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں اتنی جلدی لے کے آنا ایک معجزانہ کام تھا جو محمد عمر نے سر انجام دیا۔ ان کے بارے میں آج تک جو ہے وہ کوئی ثبوت تو کیا، الزام تک نہیں لگا کہ انہوں نے کہیں پہ ناانصافی کی ہو، کہیں پہ بدعنوانی کی ہو۔ انتہائی مؤثر حکومت کا نظام، گھنٹوں میں انصاف ملتا تھا، اور جو ہے وہ سب کو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ صرف ان پہ جو واحد اعتراض ہے کہ وہ سخت سزائیں دیتے تھے۔ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں سخت سزاؤں کے علاوہ اور کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا، اور یہی طریقہ کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنے کا ہے کہ جو ہے وہ مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں اور فوری دی جائیں۔ حکومت ان کی بڑی ایفیکٹو تھی، معاشرے میں امن اور انصاف کا نظام قائم ہو گیا، جرائم کا مکمل خاتمہ ہو گیا، منشیات کا مکمل خاتمہ ہو گیا، معاشرے سے ہتھیاروں انہوں نے ختم کر دیے، اور جو ہے وہ معاشرہ ہتھیاروں سے پاک ہو گیا۔ اب جو ہے یہ ایک انتہائی سادہ اور مؤثر طرز حکومت یہ مغرب کے لیے ناقابل قبول تھا۔ مغرب کو اس کے اندر وہ اسلام کے ابتدائی ایام کی جھلک نظر آئی، جہاں پہ جو ہے وہ اسلام انتہائی سادگی اور جو ہے وہ پوری طرح مؤثر نظام حکومت قائم کرتا تھا، جس سے پوری دنیا متاثر ہوتی تھی، جو ان کے جو ہے وہ روب و دبدبے اور جو ہے وہ کر و فر والے نظام کے خلاف جاتا تھا۔ حکمران انتہائی سادہ، درویشی کی حد تک سادہ۔ محمد عمر کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ تھا، نہ کوئی ذاتی گھر تھا، نمود و نمائش سے اور آسائشوں سے مکمل دور رہتے تھے، ایک غریبانہ زندگی گزارتے تھے۔ اب جو ہے یہ مغرب کے لیے چونکہ یہ ناقابل قبول تھے، یہ نظام حکومت ان کو اسلام کے ابتدائی دنوں کی جھلک نظر آئی، وہ تو اگلا ہدف ان کا اسلام تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف پورے پروپیگنڈا محاذ اپنا کھول دیا۔ وہی 3 نعرے جو ان کے مخصوص تھے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ وومن جو ہے وہ رائٹس اینڈ وومن لبرٹیز جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، وہ ان کے 3 شیطانی نعرے یہاں پہ آ گئے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں امن و امان تھا، لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، اور یہ افغان حکومت جو تھی یہ نہ کسی کے معاملات میں دخل دیتی تھی، نہ کسی کا دخل قبول کرتی تھی۔ مکمل ان کا اللہ پہ توکل تھا، محمد عمر کا، اور انہوں نے اللہ کے توکل پہ ہی تنہا شروع کی تھی تحریک، اور جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے، جو انہوں نے اپنے خطبات میں بھی کہا کہ میں نے یہ تنہا صرف اللہ کے توکل پہ یہ تحریک سٹارٹ کی تھی، اور آج رزلٹ اپنے آپ کے سامنے ہے، جب انہوں نے اللہ کے رسول کے کرتے میں حلف لیا تھا حکومت کا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مغرب کے لیے چونکہ یہ چیز کا اپنا قابل قبول تھی، ان کے حربے کامیاب نہیں تھے ہو رہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور جو ہے وہ شیطانی چال چلی۔
انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقے پہ حملے کروائے۔ اب اس چیز کا جو ہے وہ کافی شواہد موجود ہیں کہ وہ حملے باہر سے نہیں اندر سے ہی ہوئے تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ افغانستان پہ حملے کے منصوبے 9/11 کے حملوں سے بہت پہلے بن چکے تھے۔ یہ انتہائی جھوٹ اور فریب کے ذریعے یہ جو ہے وہ افغانستان کی حکومت ختم کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ اب محمد عمر کیوں اتنے امپورٹنٹ تھے، کیوں وہ جو ہے وہ اتنی اہم شخصیت بن گئے تھے مغرب کے لیے کہ ان کی حکومت ختم کی جائے، جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ہر حربہ آزمایا، اور جب اور کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے علاقوں پہ حملے کروائے۔ محمد عمر کی شخصیت کی پہچان کے لیے ہم اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے۔